اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خانقاہوں کے اندر عاملین کے آستانوں کے اوپر اکثریت جو سائلین کی ہوتی ہے، آنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، میں اکثر اوقات یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آتے ہیں۔ تو جہاں مالی تنگ دستی ہوگی تو وہاں قرض کا رونا خود بخود آ جائے گا، یعنی قرض کا مسئلہ وہاں خود بخود آ جاتا ہے۔ یعنی جہاں رزق کی تنگی ہوگی وہاں قرض اپنے ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ تو جو سوال ہے وہ ہے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس سے قرض اتارنے کے کوئی اسباب پیدا ہو جائیں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں اصلاح کے حوالے سے کروں گا، پھر انشاءاللہ عمل بتاتا ہوں تاکہ عمل کا نفع بھی ہو۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ میں نے خود جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم ایک ہی بات سن رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں، واللہ عالم مرتے دم تک بھی یہ تسبیح چلتی رہنی ہے۔ مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی غصے میں حکمرانوں کو گالیاں بھی اور دکانداروں کو بھی گالیاں بھی اور وغیرہ وغیرہ۔ کوئی زبان ایسی نہیں ہے، اور اب تو جتنی مہنگائی پچھلے یعنی سال ڈیڑھ سال سے بڑی ہے، میں امیر سے امیر لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھتا ہوں یہی تسبیح کرتے۔ پہلے یہ تسبیح کرتی تھی مڈل کلاس، متوسط طبقہ کرتا تھا، تو اب امیر لوگ بھی مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ میں نے تھوڑی سی بات اصلاح کے حوالے سے کرنی ہے۔ اللہ والو، اگر جتنی آپ تسبیح سارا دن کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی، مہنگائی بڑی ہے، اگر اتنی بار ہی آپ دن میں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تنگی ہے، کشادگی عطا فرما دے، اے اللہ رزق کی کشادگی عطا فرما دے، اے اللہ رزق کی کشادگی عطا فرما دے، تو اللہ والو مہنگائی اس سے بھی 10 گنا بڑھ جائے، تجھے کوئی مہنگائی نہیں لگے گی۔ تو شیطان نے ہمیں کس طرف لگایا ہوا ہے؟ آج ہم غیر ارادی طور پہ یا لاشعوری طور پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی، یہ تسبیح نہ کر رہا ہو۔ تو میں جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اور اب تک یہ تسبیح ہم سنتے آ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی سنی اور اب بھی سن رہے ہیں، کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان نے ہمیں لا یعنی کام میں لگا دیا ہوا ہے، اور جو کام کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کشادگی اتنی عطا فرما دے مجھے تنگی محسوس ہی نہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی تنخواہ ہے 30,000 روپیہ اور آپ کو کیا محسوس ہوتی ہے؟ تنگی، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ اسباب ایسے پیدا کرتا ہے کہ آپ کی تنخواہ ہو جاتی ہے 45,000 روپیہ، تو تنگی ختم ہو جائے گی، تنگی ختم ہو جائے گی، کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تنخواہ 30 سے کر دیتا ہے 60,000 روپیہ تو گزارا آرام سے ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے؟ نہیں، میرا حل سمجھ آئی بات۔ ہم اللہ سے یہ ہر میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے ہم سن رہے ہیں، اور واللہ عالم مرتے دم تک سننا یہ قیامت تک یہ تسبیح چلنی ہے، مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے۔ بھائی اگر ہمارے بڑوں نے یہ تسبیح کی ہے یا ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کرنے والی نہیں تھی۔ اگر اللہ میرا رزق تنگ نہ کرنا چاہے تو کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال کے مطابق جب ہم غفلت کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، تو اللہ ہمارا رزق کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے کشادگی مانگنی، اللہ سے مانگنی، اور ہم کس سے مانگتے ہیں؟ دکانداروں سے۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ حکمرانوں سے، اور ان کو پھر گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ رزق تنگ نہ کرنا چاہے تو میرا کوئی رزق تنگ کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو رزق تنگ ہوا ہے یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے، باقی ذریعہ کوئی بھی بن گیا اس کا۔ تو جب اللہ سے ہم منوا لیں گے، اللہ ہمارا رزق کھول دے گا، تو پھر مہنگائی جتنی بھی ہو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ اپنا گزارا 30,000 روپیہ مہینہ اس کی آمدن ہے، اس میں وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟
ایک ساتھ بالکل برابر پہ گھر ہے، ان کی آمدنی ہے 60,000 روپیہ، وہ 60,000 میں گزارا کر رہے ہیں۔ اگلا گھر ہے، ان کی آمدنی ہے 90,000 روپیہ، وہ 90,000 میں گزارا کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کے پاس چلے جائیں، تینوں ہی کہیں گے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ میں ہے، بالخصوص ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں کہ 90,000 والے بھی رو رہا ہے، 30,000 والا بھی رو رہا ہے، 60,000 والا بھی رو رہا ہے۔ اللہ والو جو 10 لاکھ جو مہینے کا کماتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات مہنگائی نہیں ہے، بات کوئی اور ہے۔ یہ مہنگائی تو بہانہ بنا ہوا ہے، اصل ہے اللہ والو اللہ کی پکڑ، کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ 90,000 والے کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، 9 لاکھ والے کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، اور 10,000 کمانے والے کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اب جو 20, 25, 30,000 کماتا ہے وہ اگر یہ بات کہے تو چلو عقل کو آتی ہے، تو جو 10 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ اب جو 2 دن پہلے وہ صنعت کار جو آئے ہوئے تھے، ارب پتی ہیں، لیکن جب تک میرے پاس بیٹھے رہے ہیں، کھاتے بھی رہے ہیں، ساتھ روتے بھی رہے ہیں۔ حالانکہ سارا کچھ جو اللہ نے دیا تھا، نعمتیں ان کے پاس سامنے رکھی ہیں، سرکاری مال تھا، کھایا بھی انہوں نے، ٹکا گیا ہے، لیکن ساتھ روتے بھی رہے ہیں۔ مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، دعا کر دیں پلاٹ بک جائے، فلاں سے پیسہ آ جائے، قرضہ بڑا ہے، قرضہ۔ اب وہ صنعت کار بھی مقروض ہے تو ریڑھی والا بھی مقروض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرض یا تنگ دستی یہ بہانہ ہے، نشانہ کوئی اور ہے۔ نشانہ کیا ہے کہ اللہ نے تجھے پکڑا ہوا ہے، اللہ تجھے ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو دعاؤں کا تعلق میرے ساتھ جوڑ، میرے سے مانگ۔ اور ہم کس کام لگے ہوئے ہیں؟ مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے۔ بھائی اگر مہنگائی ہے، تیرا ہاتھ تنگ ہے، سمجھ آ گیا؟ تیری آمدنی کتنی ہے؟ 30,000، سمجھ آ گیا؟ یہ صنعت کار کیوں رو رہا ہے؟ تو مقروض ہے، سمجھ آ گیا؟ یہ کیوں مقروض ہے؟ زہیب کو بات سمجھ آتی ہے؟ یہ تو سمجھ آتا ہے بھائی 30,000 والا تنگ ہے، مقروض ہے، سمجھ آتا ہے۔ یہ صنعت کار کیوں مقروض ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ بندے تو میرے ساتھ اپنا دعاؤں والا تعلق جوڑ، میرے سے مانگ۔ اور ہم نے تعلق کہاں جوڑا ہوا ہے؟ گالیوں پہ، مہنگائی، حکمرانوں پہ، فلاں پہ، فلاں پہ۔ تو لوگ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ساری زندگی آپ وظائف پڑھتے رہو اور آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھتا بھی جائے، لیکن تنگی ختم نہیں ہونی، قرضہ ختم نہیں ہونا جب تک آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ بنیادی بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑو گے۔ قرضہ اتر بھی جائے گا، قرضہ پھر چڑھ جائے گا، تنخواہ بڑھ بھی جائے گی، ہاتھ پھر بھی تنگ ہی رہے گا، ہاتھ پھر بھی تنگ رہے گا۔ دیکھیں کل ہماری تنخواہ کیا تھی؟ 10,000 15,000 روپے ڈاکٹر کی، آج 1.5 لاکھ روپے ڈاکٹر لے رہا ہے۔ ہم 10,000 لے کے بھی روتے تھے، وہ 1.5 لاکھ لے کے بھی رو رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، پھر اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہو اس میں برکت ہوگی۔ جب برکت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا گھر کا گزارا بھی اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا پھر کیا ہوگا؟ کچھ اس میں بچت ہو جائے گی، اس بچت سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کا قرض جو آپ پہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ جب تک اللہ والو غیبت کرتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، گالیاں دیتے رہو گے، مہنگائی بڑی، مہنگائی بڑی، مہنگائی بڑی، یہ تسبیح کرتے رہو گے، قیامت تک کے لیے رزق نہیں کھلنے والا۔ اللہ تنگ کر رہا ہے کہ میری طرف دیکھ، اور ہم کدھر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں 30,000 والی نوکری ہے تو 50 والی مل جائے گی تو ہاتھ کشادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر 50 سے ہاتھ کشادہ ہوتا تو یہ صنعت کار پھر کیوں تنگ پھر رہا ہے؟ آپ ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ وسیلے کے طور پہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق میں برکت بھی ڈالے گا، اور قرض کے اتارنے کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ بڑا آسان عمل ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہاتھ تنگ ہے یا روزگار سرے سے نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو قرض کے لیے کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کی تھوڑی ہے آمدنی، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ لوگ جن کا سرے سے روزگار نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، ایک تسبیح سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، فجر کی نماز کے بعد، اور ایک تسبیح قل هو اللہ احد عصر کی نماز کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ قل هو اللہ احد 100 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ بعد نماز فجر،
اسی طرح یہی عمل 100 بار قل هو اللہ احد بسم اللہ شریف کے ساتھ بعد نماز عصر. کوئی اس کی مدت نہیں ہے، جب تک سانسیں ہیں اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ اس عمل کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. سورۃ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر 12 بیانات تلاش چینل اور آرزو چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں. ان میں تمام احادیث مبارکہ میں نے بیان کی ہیں. ان بیانات کو سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا قیمتی عمل میں نے دیے. میں صرف ایک حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں تاکہ عمل کے اندر آپ کا یقین پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 1/3 قرآن. جس نے 2 بار پڑھا 2/3 قرآن، اور جس نے 3 بار پڑھا 1 مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو آپ یوں کم و پیش 33 قرآن یعنی 34 قرآن کے قریب ثواب کمائیں گے بعد نماز فجر، اور کم و پیش 34 قرآن مجید کا ثواب کمائیں گے بعد نماز عصر. اللہ والو، آپ جیسا بھی دھرتی پہ کوئی بندہ ہوگا؟ جو رب آپ کو آخرت میں اتنا دینے والا ہے روز کی بنیاد پہ، کیا تجھے یہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج رکھے گا؟ اب میں اس کی دلیل بھی آپ کو عقلی دے دیتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ کا تعارف ہے. کس کا تعارف ہے؟ تو یہ جو قرآن ہے یہ رب کا کیا ہے؟ کلام. جاگتے رہیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ یہ موتی آپ کو نفع نہیں دینے والا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی بولی ہے. اللہ کی کیا ہے؟ بولی ہے. طوطا مالک کی بولی بولتا ہے، کیا بھوکا رہتا ہے؟ طوطا مالک کی بولی بولتا ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، یا جو اس نے سکھایا ہوا ہے وہ کس کی بولی بولتا ہے؟ مالک کی. وہ بھوکا رہتا ہے؟ مالک اس کماتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے. مالک کماتا ہے اور طوطے کے منہ میں ڈالتا ہے. کیوں؟ مالک اس سے راضی ہے کہ یہ وہ بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اور جس کے گلے میں گانی نہیں ہے، مالک کا پٹا نہیں ہے، وہ سارے جنگل میں در بدر سارا دن اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، پھر جا کے اس کو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے 2 لقمے جو ہے وہ ملتے ہیں. لیکن جو مالک کی بولی بولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر مالک اس کو مغز بھی کھلاتا ہے، بادام بھی کھلاتا ہے، سیب بھی کھلاتا ہے، چوری بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. تو اللہ جب آپ مالک کی بولی بولو گے، قل هو اللہ احد اللہ کا کلام ہے، یہ مالک کی بولی ہے. جب مالک کی بولی بولو گے تو پھر آپ کو رزق کی کمی رہ جائے گی. میں نے آپ کو عقلی طور پہ بھی یہ بات سمجھا دی. سمجھ آگے؟ یعنی جو علمی طور پہ ہے وہ اہل علم کو میں نے بیانات سارے 12 بیانات کیے ہیں، ان میں تمام احادیث مبارک میں جو فضائل آئے ہیں وہ بیان کیے ہیں. یعنی علمی دلیل جو ہے ان کو دے دی، آپ کو عقلی دلیل دے دی ہے کہ مالک کی بولی بولو گے تو کبھی بھوکے نہیں مرو گے. اپنی بولی بولو گے، مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، آج بھی مر رہے ہو تو کل بھی مرو گے، کل بھی مرو گے. آج بھی جنگلوں میں طوطا جو ہے در بدر ہے روٹی کے لیے، ایک لقمے کے لیے، اور ہر وقت اسے ڈر ہے میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، میں کہیں شکار نہ ہو جاؤں، میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، میں کہیں شکار نہ ہو جاؤں. لیکن وہ طوطا جو مالک کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی حفاظت بھی مالک کرتا ہے، اس کے لیے کماتا بھی مالک ہے، لے کر بھی مالک آتا ہے، پکاتا بھی مالک ہے، پھر منہ میں ڈالتا ہے، منہ سے منہ لگا کے کھلاتا بھی ہے. کیوں؟ وہ اتنا راضی ہے کہ یہ میری بولی بولتا ہے. تو اللہ والو جب آپ اللہ کی بولی بولنا شروع ہو جائے گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کیا رب جو ہے بندے جتنا پیار بھی نہیں کرے گا، بندے جتنا بھی احساس نہیں کرے گا؟ بندہ ظالم ہو کے اس کی بولی بولی جا رہی ہے، وہ فدا ہو جا رہا ہے، واری واری جا رہا ہے، تو رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. رب تجھے کیسے کھلائے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا. آج تک تجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے کہ تو لگا کدھر رہا ہے. مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی، پوری نہیں جی پڑ دی. جو 2 نیکیاں کی وہ بھی برائی کر کے غیبت کر کے برباد کر دی. تو اگر تو مالک کی بولی بولنا شروع ہو جاتا تو آج تو بھی رنگا ہوا ہوتا، تیری اللہ نسلوں کو بھی رنگ دیتا. ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی صبح بعد نماز فجر، اور ایک تسبیح بعد نماز عصر قل هو اللہ احد بسم اللہ شریف کے ساتھ. ایک تسبیح درود پاک کی جون سا مرضی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تو چاہے درود ابراہیم پڑھیں، چاہے درود خضری پڑھیں، چاہے درود صدقہ پڑھیں، جون سا مرضی پڑھیں آپ کے اوپر. ایک تسبیح قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد درود پاک کی، اور ایک تسبیح
असर के नमाज के बाद कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने के बाद दुरूद पाक की, 2 काम हो गए। इसी तरह एक तस्बीह जो है आप करेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या पूरा सईदुल इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, या अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या रब्बी इग़फिरली, या अल्लाहुम्मा अरहम। कोई भी तस्बीह आप कर सकते हैं, या इतना बस कह लें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं सारा अमल दोबारा दोहरा देता हूँ। कर्ज के लिए, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, ठीक है, खुशहाली के लिए, या सिरे से नौकरी नहीं है उसके लिए 3 तस्बीहात आपने करनी है। 3 तस्बीहात करनी है बाद नमाज फजर और बाद नमाज असर। एक तस्बीह कुल हु अल्लाहु अहद की यानी 100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, एक तस्बीह दुरूद पाक की जौन सा मर्जी पढ़ें, और एक तस्बीह इस्तिगफार की जौन सा मर्जी पढ़ें। फिर यही अमाल तीनों बाद नमाज असर भी करने, इनके साथ कोई अमल नहीं करना। इसके साथ कोई भी अमल जोड़ोगे तो रजत हो जाएगी, और रजत की पहली निशानी क्या होती है? माली तंगदस्ती। पहली निशानी गुनाह करोगे तो पहली निशानी अल्लाह की पकड़ आएगी, माली तंगदस्ती। वजीफा उल्टा पड़ जाएगा, उसके असरात उल्टे पड़ जाएंगे, या बद असरात के आप शिकार हो जाओगे, यानी रजत का शिकार हो जाओगे। तो पहली अलामत माली तंगदस्ती। ये 3 अमाल अगर आपने कर लिए, अब आपको सारा दिन कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। बकिया वक्त कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, खुला पढ़ते रहो, बगैर गिने पढ़ते रहो। लेकिन वजीफा सारी जिंदगी के लिए अल्लाह कर्जा उतार देता है, फिर भी ये मालिक की बोली बोलते रहना है, मालिक की बोली बोलते रहना है। अल्लाह का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये जो तीनों तस्बीहात मैंने बताई हैं, ये अल्लाह का हुक्म है कि मालिक कहता है मेरी बोली बोलो। पहला मैंने क्या बताया? कुल हु अल्लाहु अहद, यही बताया। रब क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। तो आप कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ोगे तो वो हुक्म पूरा हो गया, मालिक की ख्वाहिश पूरी हो गई। फिर रब क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मेरे कमली वाले पे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो। तो एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की पढ़ी तो ये हुक्म भी पूरा हो गया। तीसरा मैंने क्या बताया है? अस्तगफिरुल्लाह। रब क्या फरमाता है? वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उठते बैठते अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। वस्तगफिरुल्लाह सीगा अमर है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे से बख्शिश मांगते रहो। तो ये तीनों जो तस्बीहात मैंने बताई हैं, इनका हुक्म है। जब मालिक का हुक्म पूरा करोगे तो मालिक के हुक्म के अंदर क्या छुपा है? मेरी बोली बोल, मेरे हुक्मों की तामील कर। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो जब अल्लाह बोलो अल्लाह की अताअत करोगे, ये तीनों अहकामात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन तीनों के ऊपर अमल करोगे तो क्या होगा कि अल्लाह की अताअत हो जाएगी, हजूर की अताअत हो जाएगी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब अल्लाह उसके रसूल की अताअत हो जाएगी तो रब ने क्या उसके साथ बशारत दी है? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया। जब अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर देगा तो हम कर्जे में रहेंगे, तंगदस्ती में रहेंगे, माली परेशानी में रहेंगे। तो बात मैंने सारी क्या समझाई है कि अल्लाह वालों मालिक की बोली बोलो, दुनिया की बोली नहीं बोलो, अपनी बोली नहीं बोलो। अपनी बोली बोलते रहोगे, आज भी जलील हो कल भी जलील रहोगे, आज भी मकरूज हो कल भी मकरूज हो। नई फकीर की बात समझ आई, मैंने अकली दलाइल भी दिए हैं, कुरान से इल्मी दलाइल भी दिए हैं। नई बात समझ आई तो 5 साल तस्बीह और कर लो। महंगाई बड़ी, चोर हैं, खा गए, लूट गए, कर लो। मैं देखता हूं इससे तुम्हारा कर्जा उतर जाता है। लेकिन मालिक की बोली पे आ जाओगे, ये तीनों तस्बीहात करोगे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं होने देगा। जैसे तोते को मालिक मुंह से मुंह लगा के खिलाता है, पिलाता है, बीमार हो जाता है तो तोते का वो इलाज डॉक्टर के पास जाके कराता है। जो जंगली तोता होता है उसका भी कोई इलाज करवाता है, उसको भी कोई खिलाता है। उसको अल्लाह ने मैदान दे दिया है, ढूंढ और खा, हिम्मत कर और खा। कभी उसे मिल जाता है, कभी वो भूखा रहता है। इसी तरह जब तू अपनी मनमानी करेगा, कभी तुझे मिल जाएगा, कभी दिहाड़ी लग जाएगी तो कभी दिहाड़ी टूट जाएगी, कभी भूखा होगा, कभी कर्जा चढ़ जाएगा, कभी कर्जा उतर जाएगा। लेकिन जब तू मालिक की बोली बोलना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मकरूज रहेगा।
अल्लाह वालों देखिए, मैं कोई अपनी करामत नहीं सुना रहा, मेरे ऐसे बात करते करते ज़हन में आ गई आपको देखते हुए। जुमेरात को 12 साढ़े 12 रात ऊपर हो गए मुझे लोगों से मिलते हुए, तो वो थोड़ी सी खुनकी हो गई। मैं अज़र बात, मैंने कुछ स्वेटर वगैरह तो पहना नहीं था, ठंड थी, ऊपर छत है। तो अभी मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि मैं किसी को बुलाऊं तो मैं इनको कहूं कि मुझे घर से ना वो ला दें शाल चादर, जो वो ला दें, क्योंकि सामने सुबह फजर तक मैंने बैठना था। तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी और ठंड हो जाएगी, तो मुझे शाल ला दें। ज़रा बता, ये सारा अमला जो है ये आप लोग मसरूफ़ थे लोगों के साथ, मेरे पास कोई भी नहीं था। अब एक फैमिली आई, मैं जो उनके मामला थे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जो मैंने उनको बताना था करना था किया। जिस दफ़ा मुझे वो क्या कहने लगे, साहब ये हम बड़ी मोहब्बत के साथ ना आपके लिए हदिया लेकर आए हैं। उन्होंने पकड़ा दिया, जो भी था, लोग बैठे हुए थे, मैंने पकड़ के एक तरफ पकड़ा दिया, उनका शुक्रिया अदा कर दिया। जब मुझे थोड़ी देर के बाद ना फिर ऐसे ठंडक सी महसूस हुई, क्योंकि मेरी बुनियान जो है वो पसीने से गीली हुई थी, बयान करके बोल बोल के, ऊपर थी हवा ठंडी, तो मुझे थोड़ी सी महसूस हुई। तो मैंने ऐसे ही हाथ उसके ऊपर रखा कि जो वो उन्होंने हदिया दिया था कि ये क्या है, उसके अंदर शाल थी। उसके अंदर क्या थी? चादर नहीं होती, ये शाल लेते हैं, चादर थी। मैंने वही चादर जो है उसी तरह तय थी, मैं थोड़ी सी खोल के अपने कंधों पे डाल ली। तो अल्लाह वालों, अल्लाह से मांगा भी नहीं है तो अल्लाह ने अता कर दिया। क्यों? हम रब के जिक्र में बैठे हैं, लोगों को अल्लाह का जिक्र करवा रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए बता रहे हैं। तो रब जो मुझे बिन मांगे शाल दे सकता है तो मेरा कर्जा नहीं उतार सकता? मेरे जो मसाइल जिनमें मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी तकलीफें हैं, मेरे पे कर्जा है और मामलात हैं, कोई अदालती मामलात हैं, बीमारी के मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, जो रब मेरी सर्दी का इतना ख्याल रख रहा है, क्या वो उन मामलात में मेरी मदद नहीं करेगा? अल्लाह वालों, यही बात आपको समझा रहा हूँ कि दुनिया की बोली छोड़ के अल्लाह की बोली शुरू कर दो, हजूर अलैहिस्सलाम की बोली शुरू कर दो। जब मालिक की बोली बोलोगे फिर मालिक भूखा नहीं रहने देगा, मालिक की बोली बोलोगे तो फिर मालिक कांड नहीं लगन देता। इस अमल की आप तमाम हजरात को इजाज़त है, और मैंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये अमल जो है सारी ज़िंदगी करना है, मर्द औरतें करें, बच्चे करें, बूढ़े करें। कर्ज उतर भी गया है, अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी दे भी दी है, आखिरत के लिए पढ़ते रहें, ये अल्लाह का हुक्म है, ये जिक्र छोड़ नहीं देना। आज अमल ही मैंने ऐसा दिया है कि ये छोड़ने वाला ही नहीं है। जिन दिनों में औरतों के अयाम भी हैं तब भी इसकी छुट्टी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पर सुने उन्हें भी इजाज़त है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।